ساتھ اس وقت موجود ہیں عفان وحید صاحب، جو کہ کنزرویٹو ڈیموکریٹک پارٹی سے جو ہے ان کا تعلق ہے، پاکستانی ہے، وہاں پہ بزنس کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں تصحیح کر دوں، کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی. کنزرویٹو ریپبلکن پارٹی، ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عفان بھائی، مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارک ہو سر، آپ کے اگر بینگ پاکستانی امریکن، آپ کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لنچ پہ بلایا یا جو بھی ان کو کھانے پہ بلایا. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے کسی بھی آرمی چیف کو یا پاکستان کی آرمی کے کسی ریپریزنٹیٹو کو یا ہیڈ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں بلایا گیا. اس سے پہلے اگر میں مشرف صاحب کی بات کرتا ہوں یا ضیاء الحق صاحب کی بات کرتا ہوں تو وہ بطور پاکستانی صدر جو تھے وہ وہاں پہ گئے. تو سر آپ کیسا فیل کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، انہوں نے امریکن جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے اس کو بلایا ہے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس ایکچوئل ریئلسٹک پاور ہے. انہوں نے بات اسی سے کی ہے کیونکہ باقی سب کیریکٹر سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدھا جہاں پہ ایکشن ہونا ہے، جس نے کچھ کیپیبلٹی رکھنی ہے کرنے کی، انہی سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی سر آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس چیز کو سر؟ کیونکہ پاکستان کی سر ویٹیج بننی شروع ہوئی. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، ایون امریکہ میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب خان یونس میں ہسپتال ہٹ ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے جی وہاں پہ ٹیرر گروپ ہے. اب کیسا لگتا ہے؟ اب جب اپنا ہسپتال ہٹ ہوا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی اور وار کنونشنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جی جنیوا کنونشن کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں، دیکھیں وہ اب when the shoe is on the other foot تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے کیونکہ ایران کے پاس تو فرام انٹرنیشنل ریکگنیشن کوئی ویپنز نہیں ہے. صحیح. تو اگر اسرائیل استعمال کرتا ہے ویپن تو پھر اس کو دنیا میں اکیلا رہنا پڑے گا، کیونکہ امریکن پبلک بھی اس جنگ کے فیور میں نہیں ہے. میں آپ کو بڑے ریپبلکن نام بتا رہا ہوں. جی مطلب مارجری ٹیلر گرین، مائک گیٹس، یہ بڑے ریپبلکن نام ہیں جنہوں نے اوپنلی امریکن انوالومنٹ کی مخالفت کی ہے. ایون بڑے پولیٹیکل ریپبلکن کامنٹیٹرز لائک ٹکر کارلسن، اسٹیو بینن، ان سب نے کہا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں کوئی فریق نہیں بننا. صحیح سر، ٹھیک ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر دیکھیں، اگر جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ جو انٹرنلی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس ساری چیزوں کے اوپر، تو دوسری جانب یہ کہا جا رہا تھا جس طرح ابھی آپ نے بھی بات کہی ہے کہ جو جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا پاکستان جو ہے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اس جنگ کو روکنے کے اندر. تو لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو جو ہمارا فورن آفس ہے اس کی جانب سے، اور خاص طور پہ جو ISPR ہے اس کی جانب سے تو باقاعدہ طور پہ جو بیان جو جاری کیا گیا ہے اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، سفارتی سطح کے اوپر بھی اور اخلاقی سطح کے اوپر بھی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار موجود ہیں. تو سر یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا وزن کس پلڑے کی طرف سے زیادہ آپ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں ایونچولی تو کوئی ثالثی کردار ادا کر کے جنگ بندی کرنی ہے نا، کیونکہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ وہ کوئی نیوکلیئر آپشن نہیں کر سکتا. حالانکہ ان کے ڈیفنس کے ایک بڑے منسٹر نے صبح کہا کہ ابھی کچھ اور دن مشکل کے ہوں گے لیکن ہمیں ہیروشیما اور ناگاساکی کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، رائٹ، تو کہہ تو رہے ہیں لیکن کہنا اور کرنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر دیکھیں، جس طرح اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی، جس طرح ابھی آپ نے پہلے بھی بات کی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیونکہ اپنے مسلز شو کیے ہیں اور رائٹ ناؤ پاکستان از اسٹرانگ انف ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا انڈیا، اور جو فاتح ہوتا ہے اور یقینی طور پہ اس کی بات کو مانا بھی جاتا ہے اور اس کی بات کو سنا بھی جاتا ہے. تو لیکن سر اس میں سر ایک چیز جو ہے وہ آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا نا کہ سر دونوں ملک جو تھے وہ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں، لیکن اسرائیل اور ایران کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ملک نو ڈاؤٹ سر اپنے مسلز تو شو کروا رہے ہیں، لیکن سر دونوں میں سے صرف ایک ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. تو سر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ایک ایٹمی جنگ کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے؟ سر کیا آپ کہیں اس طرف جو ہے اشارہ تو نہیں کر رہے جس طرح روس نے کہا تھا کہ اگر امریکہ یا
کوئی اور ملک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو اس لڑائی میں شامل ہوگا تو یقینی طور پہ پھر ایران اکیلا نہیں ہوگا. ہاں اگر ایونچولی ایسا ہوتا ہے تو واقعی ایران اکیلا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایران کے سدرن ہیف میں کوئی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کرتے ہیں جی جی تو ریجن کیسے امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے بڑا شہر جو ایویکویٹ کرانا ہوگا اگر سدرن ایران میں اٹیک ہوتا ہے تو سب سے بڑا شہر جو ایویکویٹ ہوگا وہ دبئی ہے. ٹھیک ہے. ریڈیشن تو پھیلتی ہے نا. جی جی سر بالکل. ہاں تو بارڈر جی سر واٹر کنٹامینیشن ہو جائے گی، ایئر کنٹامینیشن ہو جائے گی، ہر چیزوں کا پرابلم ہو جائے گا. پورے جو سسٹم ہے سر اس کا جو ہے وہ علاقے کا جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پورا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح جیسے ناظرین جبھی کیونکہ شاید تھوڑا سا کوئی ایشو آ رہا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہے اور ہم لوگ ادھر پاکستان میں مائٹ بی کنیکٹیویٹی کا کچھ ایشو. جی سر عفان بھائی آپ کو سر میری بات جو ہے اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں. نہیں مجھے آواز آپ کی بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی جی میں آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں کہ اس وقت نیوکلیئر آپشن اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ امریکہ کی تمام ملٹری انٹیلیجنس اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے ایک رپورٹ دیتی ہیں اور اس رپورٹ میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ویپنری ڈیولپمنٹ ایران اس سے بہت دور ہے. ابھی ایران میں وہ نہیں ہو رہا کام. بالکل ٹھیک. اس کے بعد تو جب اب ان سارے حالات میں اگر پھر بھی اسرائیل کوئی فالس فلیگ دکھا کے وہاں پہ ایسا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں نہیں جائے گی. لانگ ٹرم نہیں، شارٹ ٹرم بھی اس کے حق میں نہیں جائے گی.